मुक़द्दस मुसलमानों का किबला अव्वल है। इसमें कोई शक नहीं कि बैतुल मुक़द्दस यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों तीनों के रिलीजन के लिए मुक़द्दस मकाम की हैसियत रखता है। हज़रत सुलेमान अला नबीना वालिस्सलाम ने इंसानों से नहीं बल्कि जिन्नों की एक जमात से इस काम को करवाना शुरू किया, इसलिए इस इमारत को हैकल सुलेमानी भी कहा जाता है। आकाए कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हिजरत के 1 साल 5.5 महीने के बाद किबले की तब्दीली हुई और अल्लाह पाक ने प्यारे आका अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश के मुताबिक मुसलमानों का जो काबा है, किबला है, वो काबा को फरमा दिया। इस मकाम पर आज भी मस्जिद किबलतैन कायम है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व्यूवर्स, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? एक बार फिर क़यामत की निशानियाँ एपिसोड लेकर हाजिर हैं और आज की एपिसोड बड़ी अमेजिंग है। एक ऐसा तफसीली वाक़या है कि जब उसको सुनते हैं, पढ़ते हैं तो ईमान ताज़ा हो जाता है। याद रहे कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने गैब की खबर देते हुए अपनी उम्मत से इरशाद फरमाया कि क़यामत से पहले 6 चीज़ें गिन कर रखो। नंबर 1 मेरी वफ़ात, नंबर 2 बैतुल मुक़द्दस की फ़तह, नंबर 3 फिर ताउन की वबा जो बकरियों की गुठलियों की तरह तुम्हारे अंदर शुरू हो जाएगी, नंबर 4 इस कदर माल की कसरत हो जाएगी कि किसी आदमी को 100 दीनार देने पर भी वो खुश नहीं होगा, नंबर 5 एक ऐसा फितना उठेगा कि अरब का कोई घर बाकी नहीं रहेगा जिसपे फितना दाखिल ना हुआ हो, नंबर 6 तुम्हारे और रूमियों के दरमियान एक सुलह होगी और रूमी अहद शिकनी करेंगे और वो 80 झंडे लेकर तुम्हारे ऊपर हमला आवर होंगे और हर झंडे के नीचे 12,000 फौज होगी। ये 6 निशानियाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तफसील के साथ क़यामत की निशानियों के बारे में बयान की। इस हदीस पाक में जो दूसरी निशानी बयान की गई यानी बैतुल मुक़द्दस की फ़तह, इस बारे में आज की हमारी एपिसोड होगी। ये तो आपने सुन ही लिया कि हदीस पाक में इसे क़यामत की निशानी के तौर पर फरमाया गया है। इस बारे में मज़ीद बात करने से पहले आइए पहले ज़रा बैतुल मुक़द्दस के बारे में कुछ सुनते हैं कि ये किस जगह को कहा जाता है और इसकी तारीख़ क्या है। बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों का किबला अव्वल है। ये फ़लस्तीन के शहर अल कुद्स में वाक़े है। बाज़ ने इस शहर को भी बैतुल मुक़द्दस कहा है। बैतुल मुक़द्दस की तारीख़ देखें तो इसमें कोई शक नहीं कि बैतुल मुक़द्दस यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों तीनों के अदियान यानी तीनों के रिलीजन के लिए मुक़द्दस मकाम की हैसियत रखता है। इसको अल कुद्स का नाम क्यों दिया गया, इसके बारे में हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि तआला लिखते हैं कि चूँकि इस ज़मीन में हज़रात अंबिया के मज़ारात बहुत हैं, इसलिए इसे कुद्स कहा जाता है। ज़मीन का ये टुकड़ा अंबिया और सुलहा यानी नेक लोगों का मरकज़ रहा है। हज़रत सैयदना सुलेमान अला नबीना वालिस्सलाम का मज़ार मुबारक और आलम इस्लाम की मशहूर व मारूफ मस्जिद अक्सा भी इसी शहर में वाक़ है। रही ये बात कि इसका संगे बुनियाद कब रखा गया, तो इस बारे में ये कहा जाता है कि काबा मुअज़्ज़मा की बुनियाद डालने के 40 साल बाद सैयदना आदम अला नबीना वालिस्सलाम या उनकी औलाद में से किसी ने इसकी बुनियाद डाली। फिर इसकी तामीर हज़रत सैयदना साम बिन नूह अला नबीना वालिस्सलाम ने की। फिर एक अरसे के बाद हज़रत सैयदना दाऊद अला नबीना वालिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस की बुनियाद इसी मकाम पर रखी जहाँ हज़रत सैयदना मूसा अला नबीना वालिस्सलाम का खैमा नस्ब किया गया था। इस इमारत के पूरा होने से कबल हज़रत सैयदना दाऊद अला नबीना वालिस्सलाम की दुनिया से वफ़ात का वक्त करीब आ गया, तो अब आपने अपने बेटे हज़रत सैयदना सुलेमान अला नबीना वालिस्सलाम को इसको मुकम्मल करने की वसीयत फरमाई। हज़रत सुलेमान अला नबीना वालिस्सलाम ने कमाल का इंतज़ाम किया। आपने इंसानों से नहीं बल्कि जिन्नों की एक जमात से इस काम को करवाना शुरू किया। 1 साल का काम बाकी था। अब ज़रा गौर कीजिए कि जिन्नात तामीर कर रहे थे मगर आपके इंतकाल का वक्त करीब आ गया। आपने गुस्ल फरमाया, नए कपड़े पहने, खुशबू लगाई और इस तरह तशरीफ़ लाए कि असा पर यानी अपने जो लाठी थी उस पर टेक लगाकर खड़े हो गए। मलकुल मौत हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने, जिनका काम ही रूह कब्ज़ करना है, उन्होंने आपकी रूह इसी हालत में, इसी आलम में कब्ज़ कर ली। अब इसी तरह आप असा पर टेक लगाए खड़े रहे। जी हाँ, दुनिया से आप जा चुके थे, विसाल फरमा चुके थे, मगर आप
آپ کا جو مبارک جسم ہے وہ عصا پر ٹیک لگائے کھڑا رہا. یہ اللہ کی شان ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ معجزہ بھی ہے. یہاں میں ایک اور دلچسپ بات آپ کو بتاتا چلوں کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام حیات تھے تو جنات کو رات کی رخصت بھی مل جاتی تھی. وہ دن میں کام کرتے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام بھی آرام کرنے چلے جاتے تھے. مگر آپ چونکہ اب کھڑے ہی تھے تو اب جنات کو دن رات راؤنڈ اے کلاک کام کرنا پڑ گیا. ہر وقت وہ آپ کھڑے رہے تو آپ کو اجازت مانگتے تھے، لیکن کسی میں ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اجازت مانگنے آپ سے مانگے، تو آپ سے اجازت بھی نہیں مانگ سکتے تھے. تو جنہوں نے 4 سال تک یک لخت، جی ہاں آل دا وے، دن رات برابر کام کیا. اچھا، حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں وہ عصا پر کھڑے ہیں، نہ جسم میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے. اللہ اکبر. یہ بھی اللہ کے نبی کی شان دیکھیں. اس کی تعمیر کی تکمیل چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زیر نگرانی ہونی تھی، اس لیے اس عمارت کو ہیکل سلیمانی بھی کہا جاتا ہے. بیت المقدس کی روشنی کا انتظام بھی نرالے انداز میں ہی کیا گیا تھا. وہ اس طرح کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت القدس کی مسجد کو سنگ مرمر سے اور ہیروں، موتیوں اور یاقوت سے بنوایا، اور بیت المقدس کے گنبد کے سرے پر کبریت احمر، یہ سرخ گندک جی تھی، اس کا اہتمام کیا. اس کی روشنی کئی میلوں تک پہنچتی تھی. اللہ اکبر. اچھا ناظرین، جیسے اس کی تعمیر کا وقت پورا ہونے لگا تو اللہ کی شان دیکھیں کہ آپ کے اس عصا کو، اس لکڑی کو دیمک نے کھایا اور آپ کا جسم زمین پر تشریف لایا. پھر لوگوں کو بھی پتہ چلا اور جنات کو بھی پتہ چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا سے جا چکے ہیں. سبحان اللہ. اتنی شاندار یہ عمارت ہے. بیت المقدس کی خدمت کے لیے کثیر خادمین حاضری دیتے رہتے. ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت سیدنا زکریا علیہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں بیت المقدس کے خدام کی تعداد 4000 تھی، اور خدام کے 27 یا 70 سردار تھے جن کے امیر سیدنا زکریا علیہ نبی علیہ السلام تھے. حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام تک کعبہ یعنی بیت اللہ شریف ہی کعبہ رہا. پھر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک بیت المقدس قبلہ رہا. جب آقائے کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد ہوئی اور آپ نے اعلان نبوت فرما کر اسلام کی تعلیم اور اشاعت کا سلسلہ شروع کیا، تو مکہ مبارک میں جتنا عرصہ رہے اس وقت تک بھی مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے تھے. پھر نبی پاک علیہ السلام نے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی، اور ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں بھی مسلمان 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف ہی رخ کر کے نمازیں پڑھتے رہے. ہجرت کے 1 سال 5.5 مہینے کے بعد 15ویں رجب پیر کے دن مسجد بنی سلمہ میں نماز ظہر کے درمیان قبلے کی تبدیلی ہوئی، اور اللہ پاک نے پیارے آقا علیہ السلام کی خواہش کے مطابق مسلمانوں کا جو کعبہ ہے، قبلہ ہے، وہ کعبہ کو فرما دیا، اور اب مسلمان کعبے کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنے لگے. اس مقام پر آج بھی مسجد قبلتین قائم ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے زوال کے ساتھ ہی بنی اسرائیل 2 حصوں میں منقسم ہو گئے، تقسیم ہو گئے. ہیکل سلیمانی کی عزت میں بھی کمی آ گئی. ویسے تو ہیکل سلیمانی پر کئی حملے ہوئے، مگر ایران کے بادشاہ بخت نصر نے جو فلسطین پر حملہ کیا تھا اس میں ہیکل سلیمانی کو مکمل طور پر مسمار کر دیا اور بڑے پیمانے پر یہودیوں کا قتل عام کیا. تورات جلا دی گئی، اور اس وقت یہودی غلاموں کو دریائے فرات کے کنارے آباد کیا گیا، اور انہوں نے اس بستی کا نام تل ابیب رکھا. اس کے بعد ایران کے پہلے کسرا خسرو نے یہودیوں کو واپس فلسطین جانے کی اجازت دے دی. تب وہ جنوبی فلسطین میں آ کر آباد ہوئے اور ہیکل سلیمانی کی اثر نو تعمیر کی. مگر یہ تعمیر بھی زیادہ عرصے قائم نہ رہ سکی، اور 70 عیسوی میں روم کے بادشاہ توتس نے ایک مرتبہ پھر ہیکل سلیمانی پر حملہ کیا، اسے مسمار کر دیا اور یہودیوں کو فلسطین کے جنوبی حصے سے بھی نکال دیا. یوں فلسطین مکمل طور پر یہود سے خالی ہو گیا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں جب فلسطین فتح کیا گیا، اس وقت وہاں عربی النسل قبائل آباد تھے. اسلامی لشکر کے سپہ سالار سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح یرموک کے بعد اسلامی لشکر کے ساتھ آپ دمشق آ چکے تھے. آپ نے اپنے اصحاب سے مشورہ کیا کہ قیصاریہ روانہ ہو یا بیت المقدس. حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک مکتوب روانہ کیا گیا، دونوں شہروں میں سے کس شہر کا انتخاب کیا جائے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلیل القدر صحابہ کرام علیہ رضوان سے جب مشورہ کیا تو مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے فرمایا کہ اے امیر المومنین، آپ اسلامی لشکر کو بیت المقدس کی طرف روانگی کا حکم دیں.
وہ پہلے بیت المقدس کو فتح کرے پھر کیساریہ کی طرف جائیں، کیونکہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے مجھے بیت المقدس کی فتح اور بعد میں کیساریہ کی فتح کی خوشخبری دی تھی۔ یہ سن کر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابو الحسن آپ نے سچ کہا۔ پھر سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پہلے بیت المقدس اور پھر کیساریہ روانگی کا حکم لکھ کر روانہ کر دیا۔ ڈیئر ویورز، ہے نا بڑی عجیب داستان، بڑی ایمان افروز داستان۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے ہی امیر المومنین کا مکتوب ملا، آپ نے روزانہ 5000 مجاہدین لشکر بیت المقدس روانہ شروع کر دیے، یعنی 5000 مجاہدین ڈیلی روانہ ہوئے۔ بیت المقدس کا جو قلعہ تھا، جو فورٹ تھا، وہ بڑا مضبوط تھا۔ رومیوں نے یرموک کا حال سن کر پوری تیاری کر رکھی تھی۔ اسلامی لشکر کے جاتے ہی انہوں نے قلعے کا محاصرہ کیا، اس کو سراؤنڈ کر لیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے حکم سے روزانہ اس فورٹ پر، اس قلعے پر حملہ کیا جاتا۔ 11 دن تک حملہ کرتے رہے، مگر کوئی خاص پیش رفت نہ ہوئی، کوئی پروگرس نہ ہو رہی تھی۔ 11ویں دن خود سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ مجاہدین نے تکبیر و تحلیل کی صدائیں بلند کی، خوب نعرے لگائے، تو رومیوں کو بھی معلوم ہو گیا کہ اسلامی لشکر کا کوئی بڑا سردار آ گیا ہے۔ وہ سب پریشان ہوئے، اپنے سب سے بڑے راہب قمامہ کے پاس گئے اور ساری صورتحال بیان کی۔ جب اسے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کا سردار آ گیا ہے، وہ بہت پریشان ہوا اور کہنے لگا، اب تمہاری ہلاکت نزدیک ہے، کیونکہ میں نے پچھلی کتابوں میں پڑھا ہے کہ ملک شام کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک سرخ رنگ کا صحابی فتح کرے گا۔ اگر یہ وہی سردار ہے تو صلح کے علاوہ اب تمہارے پاس کوئی دوسری صورت نہیں ہے۔ پھر وہ اسلامی لشکر کے سپہ سالار کو دیکھنے کے لیے قلعے کے دیوار پر آیا۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ جب آگے گئے تو ان سے بھی وہی بات کی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کہا، یا تو تم اسلام قبول کر لو یا جزیہ دے کر امان حاصل کر لو، پھر ہم سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ لیکن اس راہب قمامہ نے سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، فقط خاموشی سے وہ بس آپ کو دیکھتا رہا اور پھر واپس چلا گیا۔ اس نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ وہ شخص نہیں ہے جس کے بارے میں میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، لہٰذا تم ان سے جنگ کرتے رہو، یہ تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وہاں سے واپس آ کر اسلامی لشکر کو جنگ کا حکم دے دیا۔ روزانہ اسلامی لشکر اس فورٹ پر، اس قلعے پر حملہ کرتا، رومی تیروں کی برسات کرتے، دونوں طرف سے جانی نقصان بھی ہوتا، سپاہی زخمی بھی ہوتے۔ لڑائی 4 ماہ تک جاری رہی۔ جی ہاں ویورز، 4 منتھ تک یہ لڑائی جاری رہی۔ اہل شہر تنگ آ گئے، وہ دوبارہ اپنے جو سردار تھا، جو ان کا لیڈر تھا قمامہ، اس کے پاس گئے، ساری صورتحال بیان کی۔ وہ نصرانی راہب جو تھا وہ پھر قلعے کی دیوار پر آیا اور سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا کہ ہم ہر حال میں تم سے جنگ کریں گے، البتہ ہمارے شہر کو صرف ایک ہی شخص فتح کرے گا جس کے اوصاف ہماری کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، وہ تم نہیں ہو۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ